نواز کو آپ موقع دیں گے کہ مقابلہ کیا جائے، جس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں 100 روزہ مقابلہ کرے پر جان پھینکا کر دیا، تو کہتے کہ بطور وزیر اعلیٰ؟ جی ماشاءاللہ، ہمارا تو بیسیکلی دکھایا نہیں گیا، لیکن الحمدللہ وہ جو ہمارے فائنانس ایڈوائزر نے 100 دن کا ہمارا بتایا ہے، تو الحمدللہ ہم صوبے اور پاکستان کی تاریخ پہلی حکومت ہے کہ پہلے 100 دن اسٹیٹ بینک نے 1 روپے قرضہ بھی نہیں لیا۔ اس کے علاوہ پہلی دفعہ تاریخ میں کسی بھی حکومت نے 100 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا۔ اس طرح جو ہے ہم نے اپنے جو لائبلٹیز تھیں ہماری جو پیچھے سے آ رہی تھی ہماری ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے اور ڈپارٹمنٹ سے پینشن کے حوالے سے، ان کو بھی ہم نے بہت بڑا جو ہے ہم نے اس پہ کم کیا ہے۔ ہیلتھ کارڈ ہمارا ماشاءاللہ دوبارہ شروع ہے، بہترین کام ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو ایسے کچھ سیکٹرز ہیں جن میں ہمارا پوٹینشیل ہے ریونیو جنریٹ کرنے کا، اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا۔ ہم اسی میں زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم بیسیکلی ویژن ہے عمران خان کا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیلف سسٹینیبل ہو جائیں تاکہ صبح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ اس کے لیے ہم نے جو بھی کچھ اور کام بھی شروع کر دیے ہیں ان 100 دنوں میں، تو 2028 تک 800 میگا واٹ اور بجلی ہم بنا لیں گے خود، جس کا نیشنل گرڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کو پھر ہم لے کے جائیں گے ٹرانسمیشن لائن انڈسٹری میں، اور ہم آدھی قیمت پہ جب دیں گے بجلی تو ظاہری بات ہے انڈسٹری آئے گی، اس سے میں ریونیو بھی آئے گا، روزگار بھی آئے گا۔ باقی روزگار کے لیے ہم نے بہت بڑا پیکیج دیا، تقریباً 1 لاکھ نوجوانوں کو ہم بچیوں کو روزگار دے رہے ہیں، انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی ہماری چیزیں ہیں فلائی ہیں، ہم نے ایک فلائی قسم کی ایک صوبے کو جو ہے ایک فلائی صوبہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہمارا جو تھرو فارورڈ تھا 13 سال کا، اس کو بھی ہم نے کم کر کے 6 سال پہ لے ہیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، آج تک کسی نے تھرو فارورڈ بڑھایا تو ہے، کم نہیں کیا۔ ہم نے 13 سال کے تھرو فارورڈ کو 6 سال پہ لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے کام ہو رہا ہے، بہترین ٹیم ان پلیس ہے۔ مزید اچھے پرفارمنس کو دیکھ کے ٹیموں میں تھوڑی تبدیلی بھی ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں تھوڑا ایشو ہے، ہم نے آفیسرز کی ڈیمانڈ کی ہے لیکن وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں یہاں سے، اس کے اوپر ہمارا کنسرن ہے بہت زیادہ، اور بڑی زیادتی بھی ہے کہ ہمارا اپنا ایک صوبہ ہے اور اس کے اندر باقی صوبوں کو افسران مرضی کے دیے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ لیکن چونکہ ہم نے کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی چل رہے ہیں۔ اور جو بانی پی ٹی آئی اس تناظر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ اس دن آپ نے ملاقات بھی کی ہے، تو آپ میرے خیال میں بغیر میڈیا سے گفتگو کی، وہاں سے روانہ بھی ہوئے ہیں ڈیالہ جیل سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کیونکہ جو خان صاحب کی جو تحفظات ہیں بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ ملاقات کے لیے جب عدالت آرڈر دیا ہوا ہے وہ نام دیتے ہیں، وہ نام نکال لیے جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جو ہے لوگوں کو نہیں چھوڑا جاتا جن سے خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اداروں کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے، اس پر انہوں نے کیس بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور ظاہری بات جب آپ کا فنڈامنٹل رائٹ جو آپ سے لیا جائے گا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ آئین کے مطابق اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم اٹھا رہے ہو۔ اگر خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی تو یہ پتہ ہو سب کو کہ یہ بھوک ہڑتال خان صاحب کی نہیں ہوگی، یہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ایسی بھوک ہڑتال ہوگی ان کی جڑیں ہل جائیں گی۔ علی گھنٹاپور صاحب رات کو خان صاحبہ نے کہا کہ خان صاحب کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ لوگ میرے لیے نکلیں، تو وہ کہہ رہے ہیں انتظار مت کریں، نکلیں آپ لوگ نے جلسہ بھی کینسل کر دیا۔ خیری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے قانون کی بازداری کرتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب عدلیہ میں جو انہوں نے عدلیہ کے آرڈر کو جس طریقے سے ایک کمشنر لیول ہے، ڈپٹی کمشنر لیول کا بندہ اس طرح کرتا ہے، تو آج ہم رویہ دیکھتے ہیں کہ کیا عدلیہ نے پہلے خط لکھا تھا، اس خط میں انہوں نے بڑا کلیئر لکھا کہ ہم پہ دباؤ ہے۔ اسی میں نے جلسے میں کہا مانسیرا میں کہ اگر آپ پہ دباؤ ہے ہمیں بتائیں کس کا دباؤ ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں آپ یہ کریں گے اور آپ سے نہیں ہو رہا اور انصاف نہیں دے سکتے آپ، تو پھر ہمارا آئین کے اندر ہمیں پروٹیکشن ہے اس چیز کی کہ ہم اپنا حق خود لینے کے لیے اپنا پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کس نے کیا کہا کس نے کیا نہیں کہا، ہم نے فالو کرنا ہے عمران خان کو۔ عمران خان نے کیا کہا، ان کا کیا حکم ہے، ہم نے اس پہ چلنا ہے، باقی ہم نہ کسی کو جواب ہم نے ٹیکس کم کیا ہے ماشاءاللہ 50% ریڈکٹ کیا ہم نے ٹیکس کو۔ ہاں کوئی سیکٹر میں ایسا ہے کہ ریونیو بڑھانے کے لیے وہ بہت کم تھا، لیکن وہ سیکٹر عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو عوامی چیزیں ہیں ان میں ہم نے ٹیکس ختم کر دی ہے۔ باقی جو ہماری چیزیں ہیں جن سے ہمارا ریونیو آنا ہے، جو عوام سے منسلک نہیں ہے، انڈسٹری سے منسلک ہیں، باقی شعبوں سے منسلک ہیں، تو ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم نے غریب کو جو نیچے رہ گئے ہیں، غربت کی سطح سے نیچے لوگ آ گئے، ان کو ہم نے ریلیف دینا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایک مافیا جس کو ہم کہتے ہیں تو ان کو ہم نے ٹیکس کرنا ہے۔ اس کی پہلے ٹوبیکو کو بھی
بھی ہم نے ٹیکس بڑھایا ہے، وہ بھی ہم نے ٹیکس بڑھایا ہے، اس کا ہم سٹینڈ لیں گے اور ہم بڑھائیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے ایک طرف حکومت سے بجلی کے بل کی وجہ سے شکر ہے کسی نے یہ سوال کر لیا ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد حالت یہ ہے کہ اپنے گھر کے بجلی کے بل پے نہیں کر رہے، اور بجلی کا بل پے کرنے کے لیے گھر کو راؤز ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ اس کی اوقات ہے جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اس کی یہی اوقات ہے. آپ سوال کر کے اس کو پڑھ دیتے ہیں، اس کی یہی حیثیت ہے اور یہی اوقات ہے. امریکن ریپبلک اس کی اس کے بارے میں بات چیت تھی، اور اس میں بات چیت میں نے ان سے بات کی کہ اس میں ہمارے وہ ڈیموکریٹ بھی تھے اور پارلیمنٹیرین اور ریپبلکن بھی تھے. تو میں نے ان سے سائفر کے بارے میں اسپیشلی بات کی کہ سائفر کے اوپر جو ہے ہماری تشویش ہے بہت بڑی، اور اس کے اوپر آپ اپنی کمرشل ہیئرنگ کریں اور یہ تشویش ہماری دور کریں اس کے اوپر کہ کیا ہوا تھا، اور بلا کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ساری سے پوچھا کریں. ہمارے جو ایمبیسڈر نے رپورٹ بھیجی، اور وہ جب یہ سائفر بھی کلاسیفائی ہوا تو اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو الفاظ تھے وہ قابل مذمت بھی ہیں، اور وہ مداخلت بھی ہے بہت بڑی ہماری ڈیموکریسی کے اوپر. تو میں نے ان سے وہ ڈیمانڈ کی، یہ بات کی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ واپس جائیں گے تو میں فالو اپ کروں گا کہ جی آپ یہاں پہ آئے تھے. تو اور بات چیت بھی ہوئی تھی، لیکن یہ بات چیت بھی ہوئی تھی میری طرف سے، تو اس میں کیا کیا آپ